السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا شرائط نماز۔ نماز پڑھنے کے لیے، نماز درست ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا شرط ہونا ضروری ہے، نماز میں کتنی شرطیں ہیں اور کون کون سی چیزیں نماز میں پائی جاتی ہے، اور نماز کے شرائط کیا کیا ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، ان کے کیا حکم ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس لیے کہ شرائط نماز وہ چیز ہے، اگر نماز میں آپ سے جان بوجھ کر کے یا بھول سے یا پھر قصداً یا سہواً یا عمداً چھوٹ جائے، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز شروعات کرنے کے لیے نماز کے شرائط ضروری ہے۔ اگر نماز کے شرائط میں سے کوئی چھوٹ جائے بھول سے یا جان بوجھ کر کے، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں، کون کون شرطیں ہیں اور کیا کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کتاب لکھا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مومن کی نماز کتاب کا نام ہے، اور کتاب کا نام بتاؤں، دوسری کتاب کا نام یہ ہے مسائل سجدہ سہو، کتاب کا نام ہے، اور فتح رضیہ میں بھی ہے، قانون شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بار شریعت جتنے بھی کتاب فقہ کی ہے سب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں 6 شرائط ہیں۔ پہلا کیا؟ طہارت، یعنی کہ نمازی کے بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ اگر نمازی پاک ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازی پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہے، جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے، پاکی یہ نمازی کے لیے شرط ہے، جس کو کہا ہے طہارت۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی کہ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نمازی کے بدن کہ وہ تمام حصے جن کا چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے، ان کو نماز کی حالت میں چھپا ہوا رکھنا نماز کی دوسری شرط ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورتوں کے لیے سوائے ہتھیلی، چہرہ اور پاؤں کے پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ مرد کے لیے ستر عورت، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک۔ نمبر 3 کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ نماز کی حالت میں کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز کی تیسری شرط ہے۔ اگر آپ پورب، دکھن، اتر پڑھیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت، یعنی اسلام نے نمازوں کے لیے جو وقت اوقات مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں نماز کو ادا کرنا۔ اگر ان سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ چوتھی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پر اگر عشاء کہ ہمارے وہاں پہ بھی ایم پی میں اور دھار ضلع میں ہمارے نماز بھی شروع ہو رہی ہے عشاء کی 7:49 پہ، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے پہلے ہم نماز عشاء پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں مغرب کی نماز ہو رہی ہے 6:23 میں، ٹھیک ہے، وقت شروع ہو رہا ہے مغرب کی، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے پہلے نماز مغرب ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 کیا ہے؟ نیت۔ نمبر 5 کیا ہے؟ نیت، یعنی آپ جس نماز کے پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کا دل میں پختہ ارادہ کرنا نماز کی 5 شرط ہے۔ نیت دراصل دل کے ارادے نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے نام نیت ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی لفظ اللہ اکبر کان تک اٹھانا اور ناف کے نیچے باندھ دینا۔ لفظ اللہ اکبر کان تک ہاتھ اٹھانا اور ناف کے نیچے باندھ دینا، یہ تکبیر تحریمہ
छठी शर्त है। समझ आ गई। अगर इनमें से कोई एक भी आपका छूट जाए, अगर इन 6 चीज़ों में से अगर आपका जानबूझ करके या भूल से या आपको इल्म नहीं उस चीज़ का, अगर आपसे छूट जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए नमाज पढ़ें तो शरायती नमाज, फ़राइज़ नमाज, मकरूहात नमाज, वाजिबात नमाज ज़रूर याद कर लें ताकि सही तौर से नमाज अदा कर सकें। दोस्तों हमें और आपको चाहिए नमाज पढ़ें तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नमाज पढ़ें ताकि हमें दुनिया में और कब्र में, हशर में, हर जगह कामयाबी होते नज़र आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्त उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी आपको लगी होगी, तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।